رکھتا ہے اسی طریقے سے اللہ نے رزق تو تمہارا رکھا ہے، تم تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو، اللہ تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ ذمہ لیا ہے اس نے۔ یہاں پر مجھے ایک آیت کریمہ اور اس کی تفسیر یاد آ رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد روزی۔ اب آپ کو میں سمجھا دوں تھوڑا سا تو آپ تھوڑی سی، ہم جانتے نہیں، کچھ عقل ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو، اور نہ جاننے کی ہم نے کبھی کوشش کی۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کسی کو یاد ہو تو پڑھ کے سنا دیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک و برحمتک۔ یہ فضل سے مراد کیا ہے؟ مسجد میں آتے وقت آپ نہیں پڑھتے، یہ کب پڑھتے ہیں؟ نکلتے وقت پڑھتے ہیں نا۔ یہ فضل سے معنی روزی ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری روزی کا سوال کر رہا ہوں، تو نکلتے وقت ہم اللہ سے فضل مانگ رہے، روزی مانگ رہے ہیں کہ مولا روزی عطا فرما، اور داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ مسجد کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ روزی بکھری ہوئی ہے، تلاش کرو۔ ایک صحابی کی عادت تھی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے فوراً نکل جاتے تھے مسجد کے باہر، اور پھر کہتے تھے اے اللہ نماز میں نے ادا کر لی، تو نے کہا روزی تلاش کر، میں تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ تلاش کرنا میرا کام ہے، دینا تیرا کام ہے، میں تو عمل کر چکا، اب تو عطا فرما دے۔ مولا ان کو بے پناہ عطا فرماتا، بے پناہ عطا فرماتا۔ اب یہاں میں آپ کو، مجھے یاد ہے جب تک آج کے دور کے اندر میکزیمم لوگ جو ہے نا وہ باباؤں کے پاس اور مشائخ کے پاس روزی روٹی کے لیے ہی زیادہ تر جو ہے تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی دعا کریں حضرت کچھ مال میں برکت ہو جائے، اس کا نہیں ہے، وہ بھی بیچارے جاتے ہیں، وہ بھی بیچارے جاتے ہیں، تو چلتا ہے۔ چلیے سب نے آپ کو تعویذ بھی دیا ہوگا، وظیفہ بھی دیا ہوگا، چلیے سب ٹھیک اپنی جگہ پر۔ آج میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں اور پورے گارنٹی کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روزی عطا فرمائے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، تو آپ کو جس طریقے سے یہ قدرت کا میں نے وعدہ بتایا نا، ویسے ہی روزی کا وعدہ بھی قدرت کا بتا دوں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ آپ کو تعویذ، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو، اور تم بھی نماز کے پابند بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں روزی عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ یہاں تو بیوی کو صبح نماز کے لیے اٹھانے میں آدمی ڈرتا ہے کہ پورا دن برباد نہ ہو جائے، اور بیوی اٹھانے میں ڈرتی ہے کہ کہیں پتہ نہیں میاں کا دماغ خراب ہو تو کچھ بول نہ دے۔ یہاں حکم ہے، بچوں کو بھی نماز کا حکم دو، بیوی کو بھی نماز کا حکم دو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں عطا کروں گا، یہ وعدہ ہے میرے رب کا۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں بس بابا تعویذ دے دیں، مالدار ہم بن جائیں، نماز بھی بابا پڑھیں، وظیفہ بھی بابا کھینچیں، سب کچھ وہ کریں۔ بلکہ اگر میں تھوڑا معاف کیجئے گا آگے بڑھ کر کے عرض کر دوں، جنت میں مجھے جانا ہے لیکن مریں بھی بابا، جنت میں ہم جائیں گے۔ یہ تو ایسی پوزیشن ہوگی۔ ارے میاں جنت میں جانا ہے تو خود کو مرنا تو پڑے گا نا، بغیر مرے خود کے جنت میں آپ کیسے جائیں؟ لیکن عجیب ہماری سوچ بن چکی ہے،